جماعت احمدیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک اور توہین کے مرتکب ہوتے ہیں اور اس کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ جماعت کا لٹریچر اس بات کا گواہ ہے۔ ہر سال ہزاروں سعید فطرت لوگ اس تعلیم اور محبت کو دیکھ کر جماعت احمدیہ مسلمہ میں شامل ہوتے ہیں۔ غیر بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اسلام کی یہ تعلیم تو ایسی پراثر اور محبت اور سلامتی پھیلانے والی تعلیم ہے کہ یہی دنیا کے امن کا آج واحد حل ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے UK کے جلسہ سالانہ میں جماعت کی ترقی کی رپورٹ میں اور جلسہ کے تاثرات کے واقعات میں لوگوں کے بیان سنائے کہ کس طرح وہ لوگ احمدی ماحول اور جلسے کے ماحول سے متاثر ہوئے اور انہیں اسلام کی امن پسند تعلیم کا پتہ چلا۔ بہرحال ہمارے مخالفین جو بھی چاہیں سوچیں اور کریں، ہمارا کام ہے کہ اگر ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اپنائیں اور دنیا میں پھیلائیں، دنیا کو بتائیں کہ آج دنیا کے امن و سلامتی کا یہی واحد حل ہے۔ بس آؤ اور امن و سلامتی کی تعلیم دینے والے اس عظیم وجود سے جڑ کر دنیا و آخرت میں اپنی سلامتی کے سامان کر لو۔ یہ صرف باتیں ہی نہیں ہیں، بلکہ جب ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس نبی نے ان پڑھ اور جاہل عربوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر اعلیٰ اخلاق اور علم و عمل کے میناروں تک پہنچا دیا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وہی رسول جس نے وحشیوں کو انسان بنایا اور انسان سے بااخلاق انسان بنایا، یعنی سچے اور واقعی اخلاق کے مرکز اعتدال پر قائم کیا، اور پھر بااخلاق انسان سے باخدا ہونے کے الہی رنگ سے رنگین کیا۔ بس آپ نے اپنے ماننے والوں اور اپنے سے محبت کرنے والوں کو اخلاق اور عبادتوں کے وہ گر سکھائے جنہوں نے انہیں خدا تعالیٰ کا قرب پانے والا بنا دیا، اور ان کا ہر قول و فعل خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو گیا، حقوق العباد کی ادائیگی بھی کی تو خدا تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے دل سے پیروی انسان کو اس مقام پر لے جاتی ہے جہاں وہ اللہ تعالیٰ سے حقیقی محبت کرنے والا بن جاتا ہے، اور یہ حقیقی محبت پھر انسان کے ہر قول و فعل کو خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والا بنا دیتی ہے۔